السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا یہ ویلاگ جو ہے وہ اسی عبداللہ، یہ ہمارے عباس حیدر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ویلاگ کیا تھا اس کے ریئیکشن میں ہے۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے ایکچولی، فرام ہیٹ فار صحابہ ٹو ماتم، دی ریئل ہسٹری آف شیعہ اسلام۔ دراصل یہ پوری تاریخ جو ہے جذبات برانگیختہ کرنے والی تاریخ ہے، اور اس میں خاصی ایموشنل انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یعنی سینٹیمنٹ ابیوز جو جس طریقے سے پیش کی گئی ہے تاریخ، اور اس میں جو تاریخی جو کہنا چاہیے دروغ گو راویوں کا استعمال ہے۔ اب میں اس کو ون بائی ون جو انہوں نے جن نقطے کے پر یا جو انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے، جو اعتراض ہے جس میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ ایک الگ دوسرا زاویہ ہے جو اہل سنت کا بھی ہے اس کے اندر۔ غدیر خم پر اعلان ایک تو یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے ہارون علیہ السلام سے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہارون علیہ السلام سے، حدیث قرطاس یعنی قلم دوات کا نہ دینا، ثقیفہ بنی سعدہ تجہیز و تکفین باغ فدق، حضرت علی کی بیعت کا مسئلہ، پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلمات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق، اور پھر یہ ساری چیزیں جو انہوں نے ایڈریس کی ہیں، اور اس کو میں ون بائی ون کہتا ہوں۔ لیکن ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے سے پہلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کہ ٹویلورز یا اثنا عشری انہی کو فالو کرتے ہیں، اور میں ان کا انٹروڈکشن پہلے اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ یہ ان کی والدہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر اور فروہ ام فروہ، تو یعنی یہ ان کے نانا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ جیسے جیسے تاریخ بڑھتی گئی یہ جھوٹی روایتیں اور کاپی ہوتی گئیں، کئی کتابوں میں وہی غلط، اس کی کوئی فیکٹ چیک آج تک نہیں ہو سکا، اور عام لوگ جو عامت الناس ہے ان کو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے صحیح گائیڈ نہیں کیا، اور انہوں نے سیکٹیرینزم کو اور ہوا دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ کو ایڈریس کروں، اور اس سے پہلے ایک کالم لکھا ہے جو ایک کمپریہنسو کالم ہے ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی نے، اور جیسا کہ پتہ ہے اس چیز کو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جن کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، ان کا شجرہ جو اس طرح فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ام فروہ، تو اب اس طرح سے بنتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ انہوں نے تحریر میں ڈاکٹر سید وقار حیدر نقوی نے کیا لکھا ہے۔ غالیوں نے امام جعفر صادق سے انہوں نے ان کو ریفر کیا ہے۔ غالیوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ فاسد عقائد و نظریات شیعہ کتب میں شامل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شاندار فارمولہ بنایا ان کو روکنے کا۔ ترجمہ: ہماری طرف سے اس حدیث کو قبول نہ کرو جو قرآن و سنت کے موافق نہ ہو، یا ہماری گزشتہ احادیث میں، یا اگر وہ ہماری گزشتہ احادیث میں ہے، تمہارے پاس کا کوئی شاہد موجود ہو تب اس کو قبول کرو۔ مغیرہ بن سعید، خدا اس پر لعنت کرے، نے میرے والد گرامی یعنی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایسی احادیث شامل کر دی ہیں جو ہرگز میرے والد گرامی نے بیان نہیں فرمائی تھی۔
اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، ہم سے منسوب کی جانے والی ان باتوں کو قبول نہ کرو، کیونکہ ہم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی نیا دین پیش نہیں کرتے۔ یعنی بالکل وہی بات ہے کہ جس طرح غالیوں سے وہ سخت نفرت کرتے تھے، جو کہ قرآن کی آیت میں ہے لا تغلو فی دینکم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرتے تھے ان کے لیے کہا گیا لا تغلو فی دینکم۔ یہاں پہ بھی وہی کیا گیا کہ جس طرح عبداللہ بن سبا نے آ کے سب سے پہلا یہ شوشہ چھوڑا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس دور میں یعنی طرح طرح کی باتیں ان سے منسوب کرنے لگا، اور وہی سبائی سوچ آگے منتقل ہوتی گئی کہ جس کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کو کہا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ کوئی ایسا کام برداشت نہیں کر سکتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو۔ یعنی کہتے ہیں کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، یہ والی کیفیت تھی۔ اب یہ آگے بتاتا ہوں کہ غالی گروہ کے ساتھ انتہائی سخت رویہ رکھتے تھے امام جعفر صادق۔ جو شخص ہمارے بارے میں قائل ہو کہ ہم انبیاء میں سے ہیں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، رجال کشی سے ہے یہ۔ یعنی انہوں نے 2 دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ جنا ہے، یعنی 2 واسطوں سے وہ میرے نانا ہیں۔ امام جعفر صادق کا ننیال ابوبکر صدیق سے ہے، اور آپ کی والدہ فروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی تھیں، اور آپ کی نانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھیں۔ اس طرح حضرت جعفر صدیق رحمۃ اللہ علیہ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شفاعت کی امید ہے، بالکل اتنی ہی امید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ اسما بنت امیس جو کہ رضی اللہ عنہا وہ پہلے زوجہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ اہل بیت میں سے تھے، اور وہ غالباً جنگ تبوک میں وہ شہید ہوئے، تو ان کی زوجہ تھیں۔ اور پھر وہی اسما بنت امیس جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہو گئیں، اور انہی سے ابو بکر جو بیٹا ہے وہ پرورش جو ہے وہ انہی کے پاس ہوا، محمد بن ابو بکر، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو بڑی محبت سے پرورش کی، اور بعد میں امیر المومنین جب بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو گورنر بنایا، لیکن وہ جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ خیر، تو یہ سارا کنیکشن ہے ایک دوسرے کا، باہم شعر و شکر کا، جیسے کہ پتہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وہ بھی زوجہ بنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جس کو کہ اکثر ایک گروہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نفرت کی دیوار ہمیشہ کھڑی رہے، اور اس کی بنیاد پر ایک سیکٹ، ایک فرقہ، تو یہ اس سے مسلمانوں وحدت مسلمین کیسے ہوگا اگر یہ سوچ ہو۔ چلیں یہ میں آگے بڑھتا ہوں، اب یہ 1 بائی 1 میں ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اب اس میں کیا زاویہ ہے، کیا کہتے ہیں ان کا اہل سنت والجماعت کا، اور دوسرا موقف کیا ہے کہ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ غدیر خم پہ جو اعلان و من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہے وہ دوست کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے متعلق ایک جگہ کیا کہتے ہیں سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی جو کہتے ہیں کہ اس وقت
غدیر خم میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً دو باتیں تو کی تھیں جس میں کہ ہم دو بھاری بوجھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک تو حدیث ثقلین جو ہے، ایک تو قرآن ہے، اور جو ہدایت اور روشنی ہے، اور دوسرے میں اہل بیت ہیں. اب اہل بیت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اہل سنت کے حساب سے، وہ قرآن کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو ان کی زوجہ ہیں، اور اس کے علاوہ اہل بیت بنو ہاشم میں جو آل عباس ہوئے، آل عقیل ہوئے، آل جعفر ہوئے، آل علی ہوئے، یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے. تو اب اہل بیت سے یہاں مطلب جو ہے وہ لیا یہی جاتا ہے کہ ان کے بارے میں خوف کرو، ان کے بارے میں ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا تھا. ہدایت تو صرف قرآن ہی ہے جو ہدایت دے گا. تو ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جاؤ. یعنی بعد میں جس طرح سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ساتھ جو ظلم ہوا، وہ تو کربلا کے موقع پہ اور اس میں جو ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ، وہ اس کو سامنے رکھ وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو ظلم ہوا ہے. تو اب اس میں کون کون ہے، یعنی مسلمانوں میں کون سا گروہ ہے، کتنا ہے، تو یہ دیکھنے کا ہے کہ بنو امیہ نے کیا کیا، اس کے علاوہ کوفہ والوں نے کیا کیا، یہ سب کچھ دیکھنے کا ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں آج کل کے دور میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن صحیح معنی جو بنیاد ہے، چاہے امام ابو حنیفہ کو لے لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں. امام ابو حنیفہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے جس جنگ میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، وہ ہر جنگ میں، چاہے کہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نہروان ہو، سب میں وہ حق پر تھے. وہ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ تھے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں مناقبت علی کرتا ہوں تو مجھے رافضی کیا کہا جاتا ہے، اور جب مناقبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو مجھے ناصبی کہا جاتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ میں ان دونوں کی اس طرح توصیف یا مناقب کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. تو یہ ایک بات میں نے کہی ہے. بہرحال اب آتا ہوں امامت کے اوپر. امامت کے اوپر جو ہے نہج البلاغہ میں بھی کہیں جو کہ ساری اس میں ذات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تقاریر ہیں، کہیں انہوں نے کلیم نہیں کیا ڈیڈ ہی کلیم دیٹ ہی از اے امام. بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے سن آف گاڈ کہا جاتا ہے. جو کرسچن ہیں آج وہ ان کو سن آف گاڈ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم تو ان کو پروفٹ مانتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کہیں کلیم نہیں کیا ہے بائبل میں کہ میں سن آف گاڈ ہوں. یہاں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہیں کلیم نہیں کیا ہے. 20 سال مشورہ کار بھی رہے ہیں، نہ کسی بھی جگہ. اب یہ منصوص من اللہ جو کہا جاتا ہے، اس کی کوئی اگر ایسی کوئی بات ہو تو اس کو کلیئر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہیں بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے، نہ کلیم کیا ہے کہ میں امامت کے تعلق سے. اور اس کے اوپر امامت کے اوپر اور بھی لوگ ہیں جو کہ احمد الکاتب ہیں، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہے. تو امامت اس طرح جب حضرت علی ہی نے کلیم کیا ہے کہ منصوص من اللہ جو کہا جاتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سکسیسر، مولا کا مطلب جو لیتے ہیں سکسیسر کے طور پر، تو سکسیسر میں مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ ہارون علیہ السلام جو میرے یعنی ان کے سکسیسر ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھائی کہا ہے، لیکن ہارون علیہ السلام ایک پروفٹ تھے، اور وہ ان کے سکسیسر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے یوشع بن نون تھے. وہ ایک ٹیمپرری طور پر ان کو رکھا تھا. اور دوسری اہم بات جو دلیل ہے
وہ یہ کہ مولا کا جو مطلب ہے تحفہ اثنا عشریہ میں جو انہوں نے بتایا ہے، عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے فرمایا اس کے اندر لکھا ہے کہ بھائی اس کے اندر اس کے حصار نہیں ہے، اس مولا کے لفظ کے اندر، مولا کے لفظ کے تو 17 میننگ ہے، اس میں تصرف نہیں کیا گیا حصار کے، یعنی یہ صرف محبت کے زمرے میں تو آ سکتا ہے لیکن کسی لیڈر کے اس میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو ایک وقت میں دو لیڈر ہو بھی نہیں سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لیڈر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ تو یہ لفظ جو ہے بیسیکلی مولا کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے اہل سنت کے بلیف کے حساب سے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب 12 امام کا ہے، 12 امام جو ہیں وہ سب ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہیں، تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ بھی اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ایشو کے اوپر جس میں حدیث قرطاس آ گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ میں پوری پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو کاشان رسالت میں کافی لوگ جمع تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، میں تمہیں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی سے بچے رہنا۔ بعض حضرات کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت مرض کے باعث ایسا فرما رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ہمارے پاس قرآن، جبکہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پس اہل بیت نے اس خیال سے اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے۔ بعض حضرات کہنے لگے کہ نزدیک جا کر تحریر لکھوا لینا چاہیے، ہم بعد میں گمراہی سے بچے رہیں گے، اور بعض حضرات نے کچھ اور رائے پیش کی۔ جب یہ بیکار اختلاف بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت آئے کہ بعض حضرات نے اختلاف کیا اور بیکار گفتگو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تحریر کو لکھنے کے لیے آپ فرماتے تھے اس کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں چند باتیں قابل غور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جمعرات کے دن یعنی کاغذ و قلم مانگا تھا، اور اس میں شور و غل کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح، لیکن اس میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ جو ہوسٹ تھے وہ بیسیکلی اگر زیادہ تر الزام اس میں جو دیا تھا اہل تشیع کی طرف سے بھی دیا تھا، ویسے بھی ابن حزم نے بھی اس کو کہا کہ حضرت عمر فاروق صاحب کو نہیں روکنا چاہیے تھا، لیکن ہوسٹ جو اس میں تھے وہ تو حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ پیش کر دیتی، ازواج مطہرات پیش کرتے تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ یا عباس رضی اللہ عنہ تھے، انہیں بعض حضرات نے تو یہ تو کوئی بھی پیش کر سکتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمر بن خطاب اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس جب دین مکمل ہو گیا تو ہمیں کسی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے۔ خیر، یہ ابن حزام نے تو ان کو اس چیز کو کنڈیم کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قلم اور دوات جو ہے جو لانے کو کہا تھا، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعرات کے دن کاغذ و قلم مانگا تھا، اس کے بعد 5 دن یعنی آپ 5 دن تک رہے اور پھر اس کے بعد وصال ہوا۔ اگر کچھ لکھنا ہی ہوتا تو اس کے بعد لکھ دیتے۔ تو اب اس میں صحیح بخاری کی حدیث میں اس میں اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے لیے لکھنا ہے، جبکہ اسی صحیح بخاری کی حدیث جس کو کوٹ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ تو وہ لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے بیٹے کو بلایا گیا تھا کہ وہ ان کے لیے کچھ لکھ دیں، لیکن بعد میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کو تو منتخب کر ہی لیا جائے گا، تو یہ کنٹروورسی رہی ہے۔ اور وہ لیکن بات یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث کو ایک حصہ ہم لیتے ہیں تو دوسرا بھی لے لیں کہ اس میں جو چیز لکھی ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کی دوسری مثال یہ بھی دی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے آگے کیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اشارہ تھا کہ اپنی زندگی میں انہوں نے ان کو امامت کے لیے آگے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں،
اور اب میں دوسرے مقدمے کو ایڈریس کرتا ہوں، جس میں ثقیفہ بنی سعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے کہ یکایک زبان اقدس سے نکلا کہ بل رفیق العالی، بل رفیق العالی، اور روح شریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خبر وفات سے مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہہ رہے تھے اور تھمتے نہیں تھے۔ جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا، اس کو بیٹھنے کا یارہ نہ تھا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عقیدت مندوں کی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ننگی تلوار لے کے گھوم رہے تھے کہ کوئی منافق یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سانحہ عظیم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دانشمندی اور فراست کہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون، تمہیں بھی موت آئے گی اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، سورۃ الزمر میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنا وقت نہ لگا کہ غروب آفتاب تھا، تجہیز و تکفین سے فراغت ہو سکے۔ تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ درود اللہ کے رحمت اللہ عالمین کے لیے لوگ جگہ جگہ سے دور دور سے لوگ گروہ در گروہ آ رہے تھے۔ اہل بیت کے ہاں بہت سارے لوگ، اہل بیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، حضرت علی کرم اللہ، جو حضرت زبیر، حضرت طلحہ سب وہاں موجود تھے۔ مہاجرین کی بہت بڑی تعداد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع تھی۔ انصار کے مختلف گروہ اپنے قبیلوں اور چوپالوں میں جمع تھے۔ اسی دوران کسی نے خبر دی کہ بنی سعدہ کے چوبال میں انصار کے ایک بڑے گروہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، جو سینئر صحابہ تھے، یہ لوگ فوری طور پر گئے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا جائے یا خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، تاکہ کہ امت کسی بہت بڑی بدنظمی کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین کا سایہ سب پر سے اٹھ گیا تھا۔ اور ام یمن تو اس طرح رو رہی تھیں، ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ ایک بہتر جگہ چلے گئے یہاں سے، لیکن آسمان سے اب ہمارے لیے خبر رک گئی ہے، یعنی ختم نبوت ہو گئی۔ تو یہ باتیں ہر طرف سے چل رہی تھیں۔ بہرحال جب یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا تو تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا اور جانشینی کا۔ تو یہ اب اصل میں جو بات، یہ اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے کہ جب وہاں تجہیز و تکفین ہو رہی تھی تو یہ جو شیخین اور یہ سارے جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میں یعنی ایسا لگ رہا تھا، اس طرح پیش کیا گیا ہے، اس طرح کے جو تاریخی طور پر جو خرافات جسے ہم کہیں گے، جھوٹ اور دروغ گوئی، کہ وہ میٹنگ کر رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کوئی لندن گئے ہوئے تھے میٹنگ کرنے کے لیے۔ ارے چوپال وہیں پہ، اور جہاں جنازہ ہے وہ ابوبکر صدیق کے نے وہیں، کیونکہ یہ پہلا مسئلہ ہے کہ ان کو کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس میں کہا کہ پروفٹس یعنی رسولوں کے، جو اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے، جہاں ان کے یعنی وہ ان کی وفات ہو، وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی منتخب کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ان کے دوسری چیزوں کو، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہاں حجرہ ہے اور مسجد نبوی ہے، وہ کیا دو الگ جگہ ہے؟ وہ سب متصل ہے، تو کتنا بڑا مقصد ہے جھوٹ، یا میں کہنا چاہیے ایگزیجریشن ہے، جو لوگوں کو اس سے متنفر کیا جاتا ہے۔ عامت الناس کو لگتا ہے کہ کوئی بادشاہتی جو چھیننے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح مصیبت
جھیلا ہے، کس طرح اذیت کی ہے، اور کس طرح اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں مدد دی ان صحابہ کرام رضوان اجمعین نے، اور ان کے متعلق ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ کمپینی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ تجہیز و تکفین کا کام جب شروع ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عباس تھے، اسامہ بن زید تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیا، انصار کو بھی شامل کیا گیا۔ قبر کنی کا کام حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر وہیں دفن کیا گیا۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ اب اس میں یہ شوشہ جو چھوڑ دیا گیا، یہ بڑا عجیب سا تھا کہ وہ بس خلافت لینے گئے ہیں، تو ایسے بے سر و پا داستان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں جو چھوڑا گیا ہے، بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ تبری میں اب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تبری نے خود اس تاریخ میں جو علامہ ابن بر سے روایت کی گئی واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تو ابو سفیان نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کیا غضب ہو گیا کہ سب سے چھوٹے قبیلے کا آدمی خلیفہ بنا دیا گیا ہے؟ اے علی، اگر تم چاہو تو خدا کی قسم میں اس وادی کو شہسواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علی نے اس پر انہوں نے جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت علی نے جو جواب دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سفیان تم ساری عمر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے، مگر تمہاری دشمنی سے نہ اسلام کا کچھ بگڑا اور نہ اہل اسلام کا۔ ہم ابو بکر کو اس منصب کے لیے کا اہل سمجھتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں، اور کہ ان سے بیعت کے وقت میں تو اس طرح سے، اور جس طرح جیسے جیسے لوگ نماز جنازے کے لیے کوئی امامت نہیں، کوئی امام نہیں تھا، عورتیں، بچے اور سب باری باری جاتے تھے اور جنازے کی نماز انڈیویجولی سب پڑھتے تھے، تو یہ طریقہ تھا۔ اب آتے ہیں کہ باغ فدق نیکسٹ موضوع ہے، کہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بتایا جاتا ہے کہ باغ فدق جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے، تو میں اس کو ذرا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں کہ باغ فدق کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے جاننا ضروری کہ پراپرٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تھی، جو ورثے میں یا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میراث میں ملنی چاہیے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، نہ انہوں نے کوئی تجارت کر رہے تھے، نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کوئی ان کو مال غنیمت یا اس طرح کی کوئی مال و دولت ملی ہوئی تھی، تو ایک تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اموال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنے کا حکم دے دیا تاکہ اپنی ذات اور قرابت داروں پر خرچ کریں۔ وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خَمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سورہ انفال کی 41 آیت میں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ یہ پہلا ذریعہ معاش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا گیا۔ اس کے بعد ہجرت کے 4تھے سال اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا، وہ اپنی جائیداد میں سے سورۃ الحشر کی آیت 6 سے 7 ہے۔ تو یہ اس میں باغ فدق میں ان احکام کے مطابق مدینہ طیبہ میں بنو نذیر کے باغوں میں چند نخلستان تھے، جو کہ اس سے سمجھنا مشکل نہ ہوگا، جو کہ کچھ اراضی اور فدق میں کچھ اراضی اپنے لیے مخصوص کر لی تھی۔ اس سے سمجھنا مشکل ہے، اور دونوں ذرائع غنیمت اور فے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اس کی نوعیت یہ نہیں تھی۔ تو یہ اب صحیح بخاری کی حدیث میں جو اللہ مسد ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کوٹ کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے سنی تھی وہی بتایا، لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2776۔ اس حقیقت سے تو جو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ باغ فدق کا واقعہ ہے، لیکن جس طرح سے اس کو رائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے وہ دیکھنے کے۔ اب اس میں حق کس کا بنتا تھا؟ ایک سید فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹی کی حیثیت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا کی حیثیت ہے، اور تیسرے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما
بیویوں کی حیثیت ہے یہی بات. اب اگر یہ جو باغ فدق کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے غصب نہیں کیا تھا، اور اگر یہ ایسا ہوتا تو کہ اس کو کیوں انہوں نے، تو اس کا فائدہ تو ان کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری حدیث انہوں نے ان کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی وہ انہوں نے بیان فرمایا، جس کو کہ ان سب نے ایکسیپٹ کیا. تو یعنی یہ اصل میں وقف فی سبیل اللہ تھا. اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ غلط ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کو ختم کیوں نہیں کیا تھا. یہ بڑا اہم سوال ہے، اور حق کے لیے علی ہمیشہ کھڑے رہے. تو انہوں نے تو اس جائیداد کو اسی طرح دیا وقف فی سبیل اللہ کے طور پر. اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب اس میں ایک دوسرا واقعہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے، دوسری روایت ہے، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ مجھے اللہ کے رسول نے ہبہ کیا تھا. اور ہبہ جو ہے دنیا میں کیا جاتا ہے زندگی میں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ انہوں نے کیا تو اس کے لیے وہ گواہ لے کے آئیں، جو ایک اصول دین ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گواہ لے کے آئیں، تو یمن جو ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اس میں کنیز میں تھیں وہ آئیں گواہ کے طور پر. تو اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ گواہ تو مطلب ہے کہ آپ کو 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت علی تو شوہر ہیں، گواہ کے لیے وہ ویلڈ نہیں ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ حبہ کے طور پر یعنی گفٹ کے طور پر نہیں ایکسیپٹ کیا اس چیز کو. تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین کے حساب سے جو ہے یا تو اصول کو دیکھ لیں، یا دوسری طرف ٹھیک ہے عصمت یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں. تو تکلیف کی بات جہاں ہوتی ہے، تکلیف تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، تکلیف تو مطلب ہے کہ، لیکن جہاں قاضی اور عدل کی بات آتی ہے تو وہاں پہ تو عدل ہی کرنا ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرہ جو کہ وہ مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ کسی اور کے پاس تھا، ایک ذمی تھا یا یہودی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا ہے. تو بولے چلیں قاضی کے پاس. تو قاضی نے جو فیصلہ دیا تو بولے کہ حضرت علی کو کہ علی کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ میرا. بولے نہیں. تو پھر تو اصول دین کے حساب سے یہ پھر اسی کو ملے گا جس کے پاس قبضہ ہے اس کا. تو حضرت علی نے اس چیز کو مان لیا جبکہ وہ امیر المومنین تھے. تو اصول دین کو دیکھا جائے یا اگر ہم یہ جو اب قانون کی بات آئے گی، عدالت کی بات آئے گی، قاضی کی بات آئے گی، تو اس کا طریقہ کار تو یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی استدلال ہے. تو وہ اب یہ اس میں انہوں نے جو فیصلہ کیا تو اس میں احمد الکاتب بھی کہتے ہیں کہ 2 اشخاص کا معاملہ تھا، یہ کوئی دین کا معاملہ نہیں تھا، اجتہاد کا بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن اصول تو وہی اپنایا جائے گا جو ایک قانون کا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ گواہ ہیں حبا کے لیے یا نہیں. تو جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا. تو اصول دین جو ہے اپنانا اپنی جگہ پہ ہے، وہ اس میں پھر مراتب کا خیال تو نہیں کیا جا سکتا، یا تو دین کے اصول کو چھوڑ دیا جائے. ہاں اہل تشیع انفیلیبل کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، تو اس میں تو پھر آپ کوئی بھی چیز آپ انالائز نہیں کر سکتے وداؤٹ کہ کون صحیح اور کون غلط. لیکن اس کا معاملہ کوئی اتنا بھی نہیں بڑھا تھا جو سارا کچھ بیان کیا گیا ہے، اور بس ایک اختلاف تھا اور وہ ختم ہوا. یہ باغ فدق سے متعلق ہے. اب تیسری جو چیز ہے کہ جنگ جمل کے متعلق انہوں نے جو کہی ہے، جنگ جمل میں کیا ہوا تو وہ تو پتہ ہے. خلافت و ملوکیت میں مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان فرمایا اس کو کہ بکثرت صحابہ رضوان اللہ عنہم کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کو خانہ جنگی کو ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، جو اس سے الگ رہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں. ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں وہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی
تو پھر ہماری خبر نہیں۔ اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی، یعنی دونوں جو تھے، چاہے ابن سبا عبداللہ ابن سبا کے لوگ ہوں یا بنو امیہ، یہ دونوں آپس میں لڑانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس طرح سے جو بات چیت طے، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نہیں مان رہی تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا صرف یہ تھا کہ قصاص کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ اجلت جو انہوں نے دکھائی ہے کہ اس کا حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوتے ہیں، جن کا قتل ہوا ہے بے دردی کے ساتھ، ان کو شہید کیا گیا ہے، اس کا بدلہ، ان کا انتقام لیا جائے، ان کا مقصد یہی تھا۔ لیکن اجلت کی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس میں وقت آگے آنے والے وقت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حق پہ تھے، وہ صحیح تھے، تو جو کہ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو کہا ہے۔ تو دونوں کو لڑا کر اس بے قاعدہ طریقے سے جیسے دونوں طرف اہل روکنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل نے آغاز میں حضرت علی نے حضرت طلحہ حضرت زبیر کو پیغام بھیجا کہ آپ دونوں سے بات کرنا چاہتے ہو۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر ہوا، زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر الگ ہو گئے اور حضرت طلحہ آگے کی فوجوں سے ہٹ کر پیچھے چلے گئے۔ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد کا طریقہ تھا، نہ کہ بادشاہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ایک شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھی، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اہل بیت یا آج کے اہل تشیع کو چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اخلاق کو اپنائیں کہ انہوں نے کس طرح پروٹوکول دے کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھیجا۔ حضرت زبیر کا قاتل انعام پانے کی امید لینے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی، حضرت زبیر کے قاتل کو، اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دیکھ کر فرمایا کہ کتنی مرتبہ اس تلوار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھائے، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم ان کے دلوں کے کدورت نکال دیں گے اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جیسا کہ تاریخ ابن خلدون میں مذکور ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ شہدائے جنگ جمل اور صفین میں جو شہداء ہیں وہ جنتی ہیں یا نہیں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ جن کی نیت اچھی ہوگی یا جن کے دل صاف ہوں گے تو یقیناً وہ جنتی ہیں، لہٰذا ان کے متعلق کو کسی قسم کی نکتہ چینی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ٹیسٹیمونی آف اہل البیت اباؤٹ شیخین رضی اللہ عنہم، کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا تصدیق کی ہے ان کے متعلق۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھتے ہیں بصرہ کے لوگوں کو، اور اس خط میں وہ بیان فرماتے ہیں ان کے متعلق جو نیریٹو ہے وہ اصلح احسن شیخین کے متعلق، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو خط انہوں نے لکھا تھا۔ اب دوسرے ہم آتے ہیں مسلم مورخ جن کا نام ہے الفتوح تصنیف، جو ٹیسٹیمونی آف اہل بیت جو انہوں نے دیا ہے، کتاب احمد بن عاصم الکوفی، کتاب الفتوح بائی علامہ ابو محمد ابن السام عاصم الکوفی، ویو اباؤٹ شیخین اینڈ بنو امیہ۔
یہ ایک کتاب میں جو مذکور ہے وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. سم آف دا کوفنز ہو ہیڈ گیون بیع ٹو امام زید رحمۃ اللہ علیہ said to him, we have pledged allegiance to you, یعنی ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں, and we are ready to rise with you, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو انہوں نے خروج کیا تھا امام زید نے رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے خلاف. بٹ واٹ از یور اسٹانس ریگارڈنگ آپریسرز؟ اور پھر وہ اس میں بولتے ہیں آپریسرز کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. امام زید کا جواب سنیں. حضرت امام زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہولڈ آن، ڈونٹ اسپیک اینی تھنگ بٹ گڈ اباؤٹ دیم. I only speak well of them, and I have not heard anyone from my forefathers. اپنے آبا اجداد سے بھی کبھی ہم نے ان کے متعلق اہل البیت کے متعلق کوئی غلط بات نہیں سنی ہے. But good about them. The extremist Kufans responded to Imam Zaid rahmatullah alayh by arguing, if the Shaykhain are not oppressors, then why are you rising up against Banu Umayyah? Imam Zaid rahmatullah alayh said, it's not fitting to equate between Shaykhain raziyallahu ta'ala anhum and Banu Umayyah in this manner. The Banu Umayyah killed my grandfather Al-Hussein ibn Ali raziyallahu ta'ala anhu and paraded his head to Sham. They slaughtered the inhabitants of Medina and pledged for 3 days. اہل ہرہ کا واقعہ جس میں کہ یزید نے 3 دن تک اپنی فوجوں سے شام کی فوجوں سے لٹوایا اور اس کو قتل عام کیا، 10,000 مسلمانوں کا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا عصمت دری کی، اور 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بند رہا. افسوس کی بات ہے کہ آج کل اہل سنت کے بھی علماء اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں کہ یزید کے کہ یہ کیا کیا اس نے حرکتیں کی ہیں. کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت کی جو شہادت اس ظلم کے ساتھ جو ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا واقعہ. اور اس کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے 3 دن تک اس نے کتنے انسانوں کا قتل عام کیا. لیکن اکثر یہ ہمارے میں کہتا ہوں بائزڈ ویو رکھنے والے اہل سنت کے بھی لوگ جنہوں نے اس واقعے کو اہل ہرہ کا واقعہ جو ہے یہ بھی کسی نے نہیں بتایا. اور پھر آگے جا کے یہ فرماتے ہیں کہ slaughtered the inhabitants of Medina and pledged 3 days لوٹا. They even targeted the house of Allah. اور مکے میں آگ لگائی گئی، وہاں منجیقیں راکس اینڈ فائر with catastrophic rocks and fire house of اللہ، جس میں عمر بن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح کے ان کے ساتھ ان کی باڈی کو شہید کرنے کے بعد کتنے دن تک لٹکائے رکھا. تو یہ سارے مظالم کتاب الفتوح میں احمد بن عاصم الکوفی بیان فرماتے ہیں، جو کہ یہ ایک ٹیسٹمنی ہے شیخین کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امام زید کی طرف سے. اینڈ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو بکر اینڈ عمر did none of these acts. انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. تو یہ ان کو کیوں ابیوز کریں، کیوں کرس کریں ہم؟ from the testimony the اہل البیت not cursing, abusing the شیخین not only in public but also in private. اور پھر اس کے بعد امام زید رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت کرنے کے باوجود انہوں نے چھوڑ دیا کوفیوں نے، اور اسی کے بعد یہ لفظ روافد نکلا ہے کہ انہوں نے عین موقع پہ چھوڑا، اسی طرح جس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے دھوکہ دیا
اور وعدہ کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد، خطوط لکھنے کے باوجود وہی کچھ ان کے ساتھ امام زید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کوفیوں کا برتاؤ رہا۔ امام علی علیہ السلام گیو بایا اینڈ کوآپریٹ وتھ تھری کیلفس، یہ آگے جا کے انہوں نے اس میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتاب الفتوح کر کے کتاب ہے، الفتوح تصنیف احمد بن عاصم۔ تو یہ ایک ایویڈنس کے طور پر بتایا میں نے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ کچھ امامت کے اوپر میرا صرف یہ علمی جائزہ ہے، اور میں نے جتنا کچھ اس دوران ریسرچ کر کے جو چیزیں دیکھی ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کی ہے کہ کسی قسم کے بائسس نو ود آل ایویڈنسز۔ علی اکبر احمد حکمی زادہ کی کتاب اسرار ہزار رسالہ 1943، اور انہوں نے امامت کے اوپر جو سوال اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 13 سوالات انہوں نے اٹھائے تھے، جس کا جواب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے، اور انہوں نے سوال اٹھایا اگر امامت کا عقیدہ مذہب کے اصول میں چوتھے نمبر پر ہے، اور جیسا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ امامت کے متعلق بہت ساری آیات موجود ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں ایک ہی بار صریح واضح طور پر نہیں فرمایا تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ خون ریزی اور جھگڑا جو اس موضوع کی وجہ سے پیدا ہوا واقعی نہیں ہوتا؟ تو بہرحال اہل قرآن شیعہ زیادہ تر جو ہیں وہ تقلیدی شیعہ سے مختلف ہیں۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اے ابو بکر و علی ہوشیار باش، کیوں پھر ہم آپس میں اس طرح لڑتے ہیں۔ سید کمال حیدری، سید آیت اللہ کمال حیدری فرماتے ہیں کہ the شیعہ آف 3 centuries وہ انفیلیبل کو ایگری نہیں کرتے ہیں یا معصوم ہونے کو، that the Shia of 3 centuries did not believe the concept of infallibility of imams. He provides evidence، اور اس کے لیے انہوں نے ایویڈنس بھی پرووائڈ کیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے ان کو امامت کے اوپر کہا ہے۔ امامت کے اوپر جو بات کی ہے احمد الکاتب، جو سابق عالم شیعہ عالم ہیں، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کا انٹرویو ابھی ریسنٹ ایک انٹرویو ہے جو میں اٹیچ کر دوں گا، تاکہ کوئی ایسی بات میں صرف کوٹ کر رہا ہوں جو بات میرے ریسرچ میں آئی ہے یا میں نے جتنا سنا ہے وہی آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ ان بائزڈ ہوں زیادہ تر چیزیں۔ لیکن یہ ایکس شیعہ ہیں، وہ نکل گئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور انٹرویو لیا ہے ابھی کرنٹ 8 دسمبر 2024 کو، اور ان کا زیادہ تر جو پوائنٹ ہے وہ امامت پہ اور ان عصمت ائمہ پہ، یعنی معصوم ہونے پہ۔ تو میں یہ اٹیچ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کی داستان جھوٹ ہے، مت ہے، اساطیر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کے مطابق، اچھا اس کے علاوہ انہوں نے 30 سے 32 کتابیں لکھی ہیں تقریباً، اینڈ ناٹ ایگریڈ دا کانسیپٹ آف امامت اینڈ انفیلیبلٹی، وہ کہتے ہیں غلات ہے یہ۔ تو لہٰذا آگے جا کے ایک سوال ہے جو شگری صاحب نے پوچھا ہے، ان اختلافات کے ہوتے ہوئے وحدت بین المسلمین کیسے ممکن ہے جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلی توڑ دی گئی، اسقاط حمل ہوا، گھر جلایا گیا اور محسن شہید ہو گئے، تو نفس امامت پر علمی کتاب، تو یہ سارا کچھ ایک قسم کا ایموشنل انویسٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کہانی میں احمد الکاتب صاحب، اور ایک ان کا سینٹیمنٹ ابیوس کہہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف یہ شگری صاحب کہتے ہیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف مراد رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اسلام کے متعلق بتائی جاتی، تو ایک نسل اس کے تحت تیار ہو رہی ہے، دوسری نسل اس طرح تیار ہو رہی ہے جس طرح پروگرام ہو رہا ہے نسلوں پہ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وحدت الدین یا وحدت البین المسلمین کیسے ممکن ہے ان سب؟ تو اسی بات جواب دیتے ہیں احمد الکاتب صاحب، امامت نص سے ثابت نہیں ہے،
اثنا عشری کے 12 امام، یہ عقیدہ تاریخ میں موجود کچھ چیزوں سے ٹکراتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ نص یا اور انفیلیبلٹی کا، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہیں کلیم نہیں کیا، ایون نہج البلاغہ میں بھی he did not claim for that۔ تو امام علی رضی اللہ عنہ نے شیخین کے ہاتھ پر بلکہ بیعت کیا، اور اگر ان پر نص تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بس ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کو قبول کیا، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینہ تک امام رہے اور امیر شام کو خلافت حوالے کر دی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مد مقابل تھے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت غصب کیا گیا، چھین لیا گیا، جبکہ وہ 20 سال تک شورا میں سب سے اہم مرکزی رول ادا کر رہے تھے۔ یہ عقیدہ کہ امام علی رضی اللہ عنہ منصوص من اللہ ہیں اور بیت کے عقیدے سے ٹکراتا ہے۔ اس کے آگے وہ مزید کہتے ہیں کہ شیعہ نیریٹو ہے کہ خوشی سے انہوں نے جبر نہیں کیا بیت، بلکہ جبر سے کیا۔ یہ عقیدہ تاریخ سے ٹکراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ نیریٹو ان پر اتنا ظلم ہوا کہ قتل کی دھمکی دی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پر ظلم کیا گیا، یہ سارا قصہ افسانہ ایک مت ہے، جیسے دیومالائی مت ہوتا ہے۔ 200 اور 300 سال کے بعد یہ کہانی آتی ہے، ایک شخص جو سول نیریٹر ہے اس نے سلیم بن قیاس الہلالی کے نام پہ جو کتاب دی ہے، اس کے اندر یہ سارے خرافات یا یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ 4 صدی ہجری کا بندہ آ گیا، اس کے بعد لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت پر رونا دھونا کرنے لگے، اور قاتل اور مظالم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کرتے ہیں، اور قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، جو یقیناً یہ افسانہ کیوں آیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ there is a catch in this کہ افسانہ کیوں گڑھا گیا یا کیوں آیا؟ تاکہ وہ کہتے ہیں تاکہ امامت کے نظریے کو مضبوط کیا جائے، امامت کو، کہ امامت جو ہے انہوں نے اس جبر کی وجہ کر انہوں نے بیعت کیا تھا، تو اس کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اتنا ظلم ہوا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ اس واقعے کو علمی اور تاریخی بنیاد پر دیکھیں تو یہ ایک افسانہ، محض افسانہ ہے۔ کیا اور بھی شیعہ عالم ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا شگری صاحب نے احمد الکاتب سے اسی انٹرویو میں کہ انہوں نے کہا ہاں، حسین فضل اللہ ہیں، علامہ خوئی ہیں، آیت اللہ عظمیٰ خوئی ہیں، بلکہ آیت اللہ خزمائی جو بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دشمن نہیں تھے، بلکہ احترام کرتے تھے۔ بہت سارے علماء اس پہ شک کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا مطالبہ صرف یہ تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اپوزیشن جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھتے تھے، وہ اپوزیشن جو کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف تھے، جو لوگ حضرت فاطمہ کے گھر پہ جمع ہوتے تھے، ان کو دھمکایا تھا، ان کو وارن کیا تھا۔ اب آپ ان سے جب پوچھا گیا کہ فدق کا واقعہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ احمد الکاتب کہتے ہیں یہ پورا واقعہ افسانہ نہیں ہے۔ 7 یا 8 باغات تھے جو فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 میں سے ایک باغ میں اختلاف ہو گیا، یہ باغ وقف کیا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا اس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گواہ لانے کے لیے کہا۔ وہ ام یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لائیں، لیکن وہ اصول دین یا قانون اسلامی سے میچ نہیں کرتا تھا کہ حساب سے گواہی پوری نہیں تھی، ایکسیپٹیبل نہیں ہوا ان کے لیے۔ تو کیونکہ وہ ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر کی گواہی سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس لحاظ سے شیعہ عقیدے میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر معصوم سمجھا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ، اسی طرح کا واقعہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ پیش آیا ہے کہ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو ایک ذرہ جو ہے زمین نے
یہ بھی ذکر کیا احمد الکاتب نے کہ ذرہ ان کا ایک ذمی نے لیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو میرا ذرہ ہے جو آپ نے لیا ہوا ہے، تو بولے نہیں یہ میرا ہے، اور پھر چلیں پھر قاضی کے پاس. تو قاضی کے پاس جب جاتے ہیں تو قاضی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ یہ آپ کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا تو نہیں تھا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے جو قاعدہ ہے، جو اصول ہے، وہ یہی ہے کہ جس کا قبضہ ہے یہ اسی کا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المومنین تھے اور قاضی ان کے انڈر میں تھا سمجھیں، لیکن عدالت اور انصاف اور اصول دین کی خاطر وہ خاموش رہے جو انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس چیز کو دیکھ کر وہ ذمی بعد میں اسلام لے کے آیا. یہ مثال قائم کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی حد تک لینا چاہیے جو احمد الکاتب کہتے ہیں کہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک دو اشخاص کا معاملہ ہے اور اس میں اصول الدین کو دیکھنا چاہیے. یہ کوئی دین آگے لکھتے ہیں اور انہوں نے یہ باغ بیت المال کے لیے دیا جو کہ اسلامی لشکر اور مرتدین سے جنگ کے اخراجات حضرت ابو بکر صدیق صاحب نے خود نہیں لیا. یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دو اشخاص کا مسئلہ تھا جو کہ اجتہادی اور قانونی تھا. دین تو کتاب اللہ ہے. افراد سے متعلق باتوں کو دینی رنگ دے دیا گیا ہے. آغا شرف الدین بلتستانی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ سب ایک گھڑی ہوئی بات ہے، من گھڑت ہے، اور یہ سارا آگ لگایا ہوا سلیم بن قیس الہلالی جو ایک مجہول ہے اس کا یہ دیا ہوا ہے. فدق کا مسئلہ اور ظلم کی کہانی میں تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس میں یہ سوال کیا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو ظلم کی کہانی بنائی ہے فدق کا. فدق میں تو کچھ تو فیکٹ ہے اس کے اندر، لیکن وہ ایک ڈسپیوٹ ہے، ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن اس کو رائے کو پہاڑ بنایا گیا ہے. میں کوئی تعلق نہیں ہے. حسین فضل اللہ بھی کہتے ہیں اس واقعے کو یہ جو واقعہ ہے جس میں کہ خاص کر جو ظلم حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا، بولے کہ یہ اس کو ثابت نہیں کیا. ایسا تاریخ میں عجب عجب باتیں گھڑی گئی ہیں، حاشیہ کاری کی گئی ہے تاریخ میں. ایون احمد الکاتب کہتے ہیں کہ تاریخ میں ائمہ کی وفات کے بھی منکر ہیں، تو کیا تاریخ کو مان لیا جائے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موت نہیں آئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو، امام صادق رضی اللہ عنہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو وغیرہ وغیرہ کے موت نہیں آئی. تو کیا اس کو بھی مان لیا جائے؟ یہ احمد الکاتب کا سوال ہے. تو آگے جا کے میں کچھ اور اسی انٹرویو کے اندر دوسرے علماؤں کے کیا اس جو ایٹروسٹیز یا ظلم کی جو کہانی بیان کی ہے ان کی کیا بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر وہ بیان کر رہا ہوں. وہ اسی انٹرویو میں حسین فضل اللہ کہتے ہیں ظلم اس بات کا مشکل ہے کہ اس کا ثبوت آپ سے منسوب ہے کہ شیخین آپ سے ناراض تھیں. شیعہ علماء میں بھونچال آ گیا یہ جب انہوں نے کہا حسین فضل اللہ نے جو لبنان کے پروبیبلی وہ تھے تو مکتب اہل شیعہ سے خارج کر دیا گیا، بلکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال ان کے شاگرد ہیں یاسر عودہ نمبر 2 اس واقعے کو بیان لکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا سند نہیں ملتی ہے، سند اور تحقیق کے میدان میں ثابت نہیں کر سکتے. اسی کے بعد شیخ محمد حسین کاشف جنہوں نے جنت المأویٰ کتاب لکھی ہے، عقل و وجدان اس طرح کے 363 پیج نمبر کے کہ گستاخی کے حضرت فاطمہ سے کہ ان کو نعوذ باللہ ہاتھ چلایا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہالت کے دور میں بھی عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. یہ عقل و وجدان سے بالکل سے باہر ماورا یہ باتیں ہیں. شیخ محمد حسین کاشف نے مدذل الجوب رحمۃ اللہ علیہ نے جنت المأویٰ میں لکھا ہے. اچھا نمبر 4 پہ آیت اللہ عظمیٰ کمال حیدری
شیخین کی طرف سے بہت کچھ ہوا، جمل، صفین جلانے کی بات، یہ سب کچھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، لیکن آیت اللہ عظمیٰ خوئی لیکن وہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ نہیں، شیخین کی طرف سے بہت کچھ ہوا، لیکن آیت اللہ عظمیٰ خوئی کی جرات کہ وہ ناسبی نہیں ہیں، انہوں نے کہا یہ ناسبی نہیں ہے، اس کا بڑا ریئیکشن ہوا اس کا بھی، اہل شیعہ کے اندر یہ چیز پیوست ہو گئی تھی کہ ان پہ ظلم ہوا ہے، اور ایک نئی بات انہوں نے جب ایک بات کہہ دی جرات کی بات آیت اللہ عظمیٰ خوئی نے کہ وہ ناسبی نہیں تھے شیخین کے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ آگے جا کے یاسر الحبیب جو ان کا فدق چینل بھی ہے اور اپنے آپ کو روافد وہ خود کہتے ہیں، جنہوں نے فلم بنائی تھی دا لیڈی آف دا ہیون پہ، تو وہ علامہ خوئی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ دینی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں ظاہر ہے یہ جس نے یہ یاسر الحبیب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے اس بات کا افسوس کیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن اس رات غار میں کیوں رہے، یہ نہ رہتے تو اچھا ہوتا کاش، تاکہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے تاکہ اس طرح کی جو ٹیلر میڈ ہسٹری بنانے میں مشکل ہوتی ہے، جو کسی خاص پرسنالٹی کو ٹارگٹ بنا کر کے پوری ایک تاریخ بیان کی گئی ہے۔ باقی واللہ عالم، ہم اپنے جانتے پر جو میں نے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جیسا حق پہ چلنے والے اور شیر خدا، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ ہو اور وہ دیکھتے رہیں، امامت کا غصب کرنے سے لے کے ظلمات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ظلم ہوا اور ان پہ جبر ہوا، باغ فدق ہے، حدیث قرطاس ہے، یہ سارے واقعات ہو گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی بہت کچھ ظلم ہوا، تو وہ کیا یہ ممکن ہے کہ شیر خدا یہ سب کچھ دیکھتے رہتے؟ اب اس پہ اگر کوئی کہہ دے کہ تقیہ ہے، تو تقیہ حق کے لیے کبھی بھی انہوں نے حق پہ پیچھے نہیں رہے۔ جب عبداللہ بن سبا کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو انہوں نے اس کو باہر نکال دیا اور اس پہ سٹینڈ لیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ انہوں نے خروج بغاوت کیا تھا ان کے خلاف بھی سٹینڈ لیا، تو یہاں پہ کیوں نہیں سٹینڈ لیتے؟ تو لہٰذا یہ سب باتیں ایک گھڑی ہوئی صاف لگتی ہیں۔ یہ ساری میں نے ریسرچ، یہ علمی جائزہ کوشش کی ہے کہ ان بائزڈ ہو جو میری تحقیق تھی، اور باقی واللہ عالم اگر کوئی چیز کمی بیشی ہو تو ایک بشریت کے دائرے میں ہم، لیکن اہل تسنن اور اہل تشیع سے میری دردمندانہ اپیل ہے، جو میں نے 6 پوائنٹس میں لکھا ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے تاکہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں یہ جو تکفیر کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ میرے 6 پوائنٹس ہیں جس کو کہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کلام اللہ یعنی قرآن عظیم کو زندگی گزارنے کا محور و مرکز بنائیں، جو کہ فرقان ہے، اور حدیث اور روایات کو قرآن سے ہم آہنگ کریں۔ اور جیسا کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فرقان میں 30 کہ اللہ کے رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے رب، یہ قیامت میں کہیں گے کہ میرے قوم نے قرآن سے دوری یا اس سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں تو یہ اللہ کے رسول، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اب جب کہ لوگ مسلمان ہو چکے، یعنی اب سب ہم لوگ مسلمان ہیں، تو آزمائش عقائد تو اب ختم ہو گیا، عقائد ہو گئے، دو مسلمان ہیں، لیکن اب عقائد پہ ہی لڑتے رہیں گے۔
عقائد پہ ہی ہم، یہی وجہ ہے کہ آج معاشرہ تباہی کی طرف ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، جہاں مطلب ہے کہ ہم اسلام کو جتنا زیادہ مسلمان نقصان پہنچا رہے ہیں کوئی اور نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو آزمائش عقائد کی جب ختم ہو گئی، عقائد ہو گئے، مسلمان ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ اب آزمائش جو ہے وہ اعمال کی ہے، کہ ہم اپنے بلکہ کہ ہم کب تک عقائد پر ہم لڑتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت اکثر وہ دین کی دعویٰ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ کمپریہنسو آیت ہے جو کہ جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، انما ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف اور گڈنس کے لیے، اور ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرو، وایتاء ذی القربى، اور قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، فحش کاموں سے بچو، ہر طرح کی برائیوں سے اجتناب کرو، ظلم و زیادتی سے روکو۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق کا درس دینا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت، یہ کتاب قرآن جو ہے یہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، رحمت للعالمین تھے، اور اللہ تعالی رب العالمین ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ اور ہم میں جو کرائٹیریا ہے کہ کون کس سے بہتر ہے، وہ صرف اس پہ نہیں چلے گا کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، آج جو کہا کہ سیویئر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں دیکھا جائے گا، اور تم میں سب سے بہتر وہی ہے، کوئی بلڈ لائن نہیں کام آئے گی۔ ابو لہب نے جو چچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے جو سورہ لہب ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہوگی۔ تو اسی طرح سے کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی میں یا اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی میں بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر 4، ہر مسلمان جو کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنی اصل آئیڈینٹی کو نہیں بھولنا چاہیے جو قرآن نے دیا ہے، اور وہ مسلم ہے۔ نمبر 5، اس ایک فکر میں نہ پڑیں کہ 14 صدیوں میں کون حق پہ تھا اور کون باطل۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون اما کانوا یعملون، کہ سورہ بقرہ کی 134 آیت ہے، وہ امت تھی وہ گزر چکی، جو ہوا اس کے لیے وہ تھا جو اس نے اپنے عمل کمایا، تم سے پوچھ گچھ تمہاری ہوگی، لہٰذا ان کے اعمال ان کے لیے تھے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سقیفہ بنی سعد میں خلافت کا انتخاب صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 6 آخری پوائنٹ ہے، آخری بات، ہمیں چاہیے کہ محبت، رواداری، ایثار کا معاشرے کی تشکیل میں مدد دیں، اور کلام اللہ میں فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جو کامن گراؤنڈ ہے ہم اس پہ اکٹھا ہو جائیں، اور یہ اس طرح کے نفرت کے بنیاد کے اوپر ہم اس معاشرے کو نفرت سے پاک کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات شکریہ کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔